بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج اس پروگرام میں ہم ماہ مبارک کی عظمت، روزے کی فضیلت، حکمت اور مسائل پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب خطبہ شعبانیہ کو شروع کیے ہوئے ہیں، اگرچہ خطبہ خاصا لمبا ہے، لہذا میرا خیال وعدہ تو یہ کیا گیا تھا کہ فوراً انہی سے شروع کریں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ قبلہ نجم الحسن صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کر لیں اور پھر دوبارہ خطبہ شعبانیہ پہ ہم آ جائیں گے۔ قبلہ نجم الحسن صاحب، ماہ مبارک کی عظمت، فضیلت، حکمت، جس موضوع پہ بھی آپ گفتگو کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ قبلہ نے جو بات شروع کی ہے اسی کے تناظر میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، بلکہ روایات میں ہے کہ تقریباً تمام تر آسمانی کتابیں اور بہت سارے صحائف جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، فرمایا کہ صحف ابراہیم جو ہیں وہ نازل ہوئے ہیں پہلی شب مبارک، تورات نازل ہوئی ہے چھٹی ماہ رمضان کی رات، انجیل جو ہے وہ 13ویں کی شب ہے، زبور جو ہے وہ 18ویں کی شب ہے، اور ماہ مبارک میں جو قرآن کریم ہے وہ 23ویں کی شب، اس سے روایت کے مطابق۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ اول تو یہ ہے کہ آسمان سے کتاب، یعنی ماہ مبارک کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں، اس خاص طور پہ فضیلت کو اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کی فضیلت سمٹ کے آ گئی ہے ماہ مبارک، سبحان اللہ، جا نہیں ہے۔ واہ، یعنی عالم بالا سے کتابوں کے نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ عالم بالا سے خداوند عالم اپنی تمام تر رحمت اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہے اہل زمین کی طرف، سبحان اللہ، یعنی اور وہ اسی مہینے اسی مہینے میں، یعنی حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا نازل ہونا، باقی کتابوں کا نازل ہونا، اس کا مطلب ہے یہ مہینہ خاص نورانیت کا حامل ہے، یہ مہینہ خاص معنویت کا حامل ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک خطبہ ہے جو کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سلسلہ روایت سے نقل کیا ہے کہ پہلی ماہ مبارک کو حضرت نے مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مفصل خوبصورت خطبہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی فضیلت کو اگر کوئی جاننا چاہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ مہینہ باقی مہینوں پہ افضل ہے، اس کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح ہم اہل بیت کی باقی مخلوقات پر فضیلت، سبحان اللہ، سبحان نہیں آپ اس مہینے کی نورانیت کو، اس مہینے کی عظمت کو انسان بلکہ مجھے حدیث پھر یاد آ رہی ہے، میں پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کی بات سے مجھے جو ایک بات یاد آ گئی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تو قرآن کو بھی فضیلت اسی مطلب ماہ مبارک کی وجہ، ماہ مبارک کو فضیلت قرآن کی وجہ سے، میں پیغمبر کے بعد فضیلت انہی کی، سبحان اللہ، یعنی قرآن با فضیلت ہے اور اہل بیت اہل بیت۔ اچھا، اس میں حضور کی ایک حدیث ہے مبارکہ، فرمایا کہ ماہ مبارک میں اللہ نے ایک دسترخوان جو پہن فرمایا ہے، اس دسترخوان کی جو اصل حقیقت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ اس کی عظمت کسی بشر کے قلب میں خطور کی ہے، اصلاً اس کا گمان بھی ممکن نہیں ہے، اور فرمایا یہ دسترخوان اللہ نے مخصوص کیا ہے روزہ داروں کے لیے، یعنی وہ دسترخوان جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، ماہ مبارک کی فضیلت اور عظمت کا انسان واقعاً ادراک نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دروازہ ہے اس معنویت کے حصول کی طرف۔ وہ جو کائنات کے اندر خدا جانے اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جو جن کے سینے پہ اللہ نے ان حقیقتوں کو نازل فرمایا ہے۔ ماہ مبارک کی معنویت اور نورانیت کا معنی یہ ہے کہ اہل زمین اگر چاہیں اس مہینے کے اندر، میں اپنے لفظوں میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اس کو عرض کر رہا ہوں، اس مہینے میں اتنی برکتوں کی عظمت اور وفور ہے رحمتوں کا کہ اگر اس مہینے میں کوئی چاہے حضرت جبرائیل سے ملاقات کرنا تو میسر ہے،
اس مہینے میں اگر کوئی چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا تو میسر ہے. اس مہینے میں تمام تر یعنی جبریل سے ملاقات کا مطلب یہ کہ اس کے پیغامات سے ملاقات دیکھیں نا جی، خداوند عالم کی جو اللہ کی طرف سے جبریل لے کے میں عرض کرتا ہوں خداوند عالم کی ایک نورانی مخلوق ہے. اصل ملاقات کرنا بھی ایک معنی رکھتا ہے. آپ ہمارے برادران اہل سنت تو کہتے ہیں نا شب قدر فرشتے آتے ہیں اور پھر وہ مومنین پر آ کے سلام کرتے ہیں. جب سلام ہوگا فرشتے کی طرف سے تو پھر ملاقات ہی، اس کو ملاقات ہی کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. گویا اس کا معنی یہ ہے کہ اب بھوک اور پیاس ہی کو روزہ قرار نہ دیا جائے، جیسے آپ نے بھی خطبے میں آغا نے بھی خطبے میں اشارہ فرمایا کہ خالی بھوک اور پیاس سے روزے کی ساری معنویت حاصل نہیں ہوتی. میری تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایمان والوں کے لیے خصوصی پیکیج اناؤنس کیا. سبحان اللہ. جی بالکل، اللہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، عطائیں اس کی طرف سے ہیں، نعمتیں اس کی طرف سے ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لیکن یہ جو دسترخوان ہے، جو اللہ کے ہم مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن یہ خصوصی پیکیج ہے. یہاں پہ مہمانی خصوصی ہے. اور یہ جو ارشاد فرماتا ہے صوم لی و انا اجزی بہی، صوم اصل ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں، لیکن یہ مخصوص قرار دینا کہ صوم میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. بلکہ بعض علماء نے اس کا معنی یوں بھی کیا ہے کہ اس میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. یعنی آپ اس معنویت کو حاصل کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم کا پروردگار کی لقاء جو ہے انسان کو میسر آ جائے. اور الصوم لی جو کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ باقی عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے. نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، اور روزہ تو واقعاً بندے اور اس کے اللہ کا تعلق ہے. باہر مطلب نکل کے وہ اس نے رکھا ہے یا نہیں رکھا اس کا پتہ یا اسے ہے یا اللہ کو. میں یہی اس کا مطلب یہ کہ روزہ اللہ ہی کے لیے ایسے ہی ہے. لہٰذا ابھی میسر ہے سب کچھ، دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ہم نے بھوک اور پیاس کے ساتھ استقبال کیا ہے. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ یہ باطن، یہ روح، یہ اصل جو حقیقت ہے اتنی پاک ہو جائے کہ ہم اس نورانیت کا ادراک کر سکیں، اس معنویت کا ادراک کر سکیں اور اس حقیقت کا ادراک کر سکیں جو کہ ان احادیث کے اندر جو ہے انسان سمجھ نہیں سکتا کتنی نورانیت ہے. اور ایک اور پہلو جیسے ماہ مبارک کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بندے کا آسمان کے ساتھ، معبود کے ساتھ رابطہ ہے، دوسرا اسی روزے کے اندر دوسرا رابطہ ایک ہی مرحلے میں خداوند عالم نے دین، سلام و اس دین کو، عظمتیں ہیں اس دین کے لیے اور صاحب دین کے لیے، کہ دوسری طرف ہمارا ناطہ جوڑ دیا ہے دوسری پبلک کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی انسانوں کے ساتھ. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اشب کل جائے، یعنی ہر بشر کے لیے، ہر درماندہ راہ اور کے پھر لیے. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ خصوصی پیکج ہے اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ ہی کا خصوصی پیکج ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسانوں کی طرف وہ لوگ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے آگے لوگ بڑھتے ہیں. کل اور حکومتیں جو ہیں وہ بھی خصوصی پیکج جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں، قیمتیں کم کر دیتی ہیں. مطلب خصوصی طور پہ اشیاء جو ہے، بجلی جناب جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، جی فلاں نہیں جی ہوگا فلاں. اس کا مطلب یہ کہ یہ واقعاً اللہ کا ایک خصوصی پیکج ہے یہ مہینہ، کہ جہاں اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے وہاں ذہن انسانی کو بھی انسانوں کی طرف متوجہ. بہت اچھا. یعنی اصل یہی ہے کہ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا ایک زاویہ یہ ہے کہ ایک طرف تو معبود سے آپ کے رابطے ہیں، دوسرا نوع بشر کے ساتھ آپ دعائیں جو مانگتے ہیں اور وہ دعا کی فضیلتیں جو موجود ہیں کہ آپ اہل قبور بغیر کسی نام اور نشانی کے آپ اہل قبور کو یاد کرتے ہیں، آپ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کو چیریٹی کے امور کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے. لہٰذا معبود کے ساتھ اور بندگان خدا کے ساتھ ایک ہی وقت ایک ہی مہینے میں. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو جناب. خطبہ شعبانیہ کے الفاظ آپ دہرا رہے تھے اور درمیان میں ہم نے کاٹ دیا، بہتر یہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. رسول پاک نے جو خطبہ ارشاد فرمایا چند جملے ہم نے پہلے پڑھے ہیں اور باقی جملے جو ہیں
وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں جو صائم ہے، روزہ دار مومن آدمی با ایمان، اس کے جو سانس لینا ہے، اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ یعنی صائم جو ہے، روزہ دار اپنے کام سے تھک گیا ہے، سو گیا ہے، تو اس کا سونا بھی ایسے ہے جیسے نماز کی حالت میں ہے، یعنی سونا بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ عملکم فیہ مقبول، اور اس مہینے میں تمہارے اعمال جو ہیں وہ مقبول ہیں بارگاہ الہی میں۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور تمہاری دعائیں جو ہیں جو اللہ کے حضور مانگو گے وہ مستجاب ہوں گی۔ فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ سبحان اللہ۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، تو رسول پاک نے فرمایا بس اپنی نیتیں صاف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور سوال کرو، نیتیں پاک کر کے اور اپنے دلوں کو پاکیزہ کر کے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دے اور تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے۔ اور یہ مہینہ چونکہ ماہ مبارک بہار قرآن ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ایک عادت بھی ہے ہمارے مومنین کی کہ اس مہینے میں ایک مرتبہ پورے قرآن کو کم از کم ہر روز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور یہ چیز جاری و ساری رہنی چاہیے، یعنی ایک جز روز پڑھے تو 30 دنوں میں ایک قرآن مجید ختم کر لیں۔ اور ائمہ طہار علیہ السلام کی زندگی میں ہم ملتا ہے کہ وہ 30 قرآن مجید اس ماہ مبارک میں ختم کیا ہر روز ایک یعنی ہر روز کا ایک قرآن مجید سبحان اللہ، ائمہ طہار ختم کرتے اور تھے۔ مومنین کو کم از کم ایک پارہ تو پڑھنا چاہیے، ایک جز جو ہے وہ تو پڑھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اور بڑی اہم بات یہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، رسول پاک نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس ماہ مبارک میں مغفرت سے محروم رہ جائے، یعنی یہ مہینہ آئے اس پر اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، مہینہ آئے اور چلا جائے اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، وہ اللہ کی اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگ سکے، توبہ نہ کر سکے، مغفرت نہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فرماتے ہیں جب روزہ تم رکھو گے تو ظاہر ہے کہ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تو جب بھوک اور پیاس لگے تو پھر قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اور اس دن کی پیاس کو یاد کر کے اس پیاس کو برداشت کرو۔ اور جب وہ پیاس یاد آئے گی قیامت کے دن کی تو بندہ کوشش کرے گا کہ یہاں پہ اپنے اعمال جو ہیں ان کو اس حد تک کرے کہ وہاں کی مشکلات اس پہ نہ آئیں۔ اور فرمایا گیا ہے وَتَصَدَّقُوا، صدقہ دو عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اپنے فقیروں کو صدقہ دو اور اپنے مساکین کو۔ اور اس میں بھی دیکھیں یعنی یہ بھی چیز ہے کہ اپنے فقیروں کو، اپنے مساکین کو تو سب سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے قریبی ہیں، نزدیک ہیں، جو پورے سال کی جن کے پاس مخارج زندگی یعنی مسکین و فقیر محتاج، آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن کے پاس پورے سال زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس مہینے میں آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی توقیر کرو، عزت کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت سے پیش کرو، رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے جو تمہارے قریبی عزیز ہیں صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے صلہ رحمی والا۔ اور رحم ظاہر ہے کہ یعنی جو ماں کے شکم سے بیرون آئے ہیں، رحم وہی جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے، یعنی وہ رشتے جو ماں کی وجہ سے قائم ہیں یا دادی کی وجہ سے قائم ہیں، جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب سے پہلے تو ان کے ساتھ جو ہے وصل ہونا چاہیے، صلہ رحمی یعنی وصل، تعلقات کو جوڑ کر رکھو، تعلقات خراب نہ کرو۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو بڑی دعوتیں چلیں گی، بڑے عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، اور قریب بھائی ہے بیچارہ وہ بیٹھا ہے بھوکا ہے، یا بہن ہے یا کوئی اور عزیز و قارب ہے، تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی،
اور دوسروں کے لیے وہ بڑے دسترخوان بچھائے جاتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے جو قریبی ہیں تمہارے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یعنی یہ مزاج لوگوں کو بدلنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے جائیں، لیکن اولیت جو ہے، پرائورٹی جو ہے وہ اپنوں کو ہے، جتنے قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، یعنی ان کے ساتھ تعلق، ان کی ضروریات، ان کے احتیاجات کو پورا کرنا پہلے مرحلے پہ ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہے وہ دوسرے مرحلے۔ نصوص میں حضرت یوسف کا واقعہ جو ہے بہت اہم رہنمائی کرتا ہے کہ صلہ رحم کے حوالے سے کس قدر ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی نمونہ ہے اس امت کے لیے بھی، کہ اپنوں کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور جب کیا کہتے ہیں، جب ملاقات ہوئی اور بھائیوں نے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے کہا کہ ہم یوسف کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، تو حضرت یوسف نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ اپنے بھائیوں کے بغیر میں کھانا کھا لوں۔ تو یہ واقعی صلہ رحمی کا جواب جو ہے بڑا ہی۔ اور فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ ظاہر ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اور اسی طرح جنسی عمل انجام نہیں دیتا، لیکن اکثر لوگوں کا روزہ جو ہوتا ہے وہ بھوک اور پیاس کا روزہ تو ہوتا ہے، لیکن جو زبان کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی کہ بندہ جو ہے وہ یقیناً جو روزہ دار ہوتا ہے وہ اس کا ہر کام یعنی وہ بخشا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ غیبت نہ کرے۔ وہی زبان کا مرحلہ آ گیا نا اس میں بھی۔ جی ہاں، تو غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، یا یہ چیزیں نہ بھی ہوں، یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ہیں، یہ نہ بھی ہو تو ویسے فحاشی کر رہا ہے، یا ایسے غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، یا بات بات میں گالی نکال رہا ہے، یا ویسے ہی وقت گزاری کے لیے قصے کہانی بیہودہ یعنی ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو کہ پسند نہیں ہے چیزیں شریعت میں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور ان چیزوں کی طرف مت دیکھو جن کا دیکھنا حرام ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا جو مثلا غیر محرم ہیں یا اس قسم کی چیزیں، وہ بھی دیکھنا جائز ہے۔ یعنی اپنی زبان پہ بھی پہرے بٹھائے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پہرے بٹھائے۔ جی ہاں، یعنی اس کی آنکھ بھی شریعت میں رہنی چاہیے اور اس کی زبان جو ہے وہ بھی شریعت میں رہنی اور اسی طرح ہے وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِعْمَاءُ إِلَيْهِ أَسْمَاءَكُمْ، اور اپنے کانوں کو بھی روک کے رکھنا، یعنی ایسی چیزوں کو نہیں سننا کہ جس کی سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ دیکھیں کہ جناب کہتے ہیں روزہ بہت لگا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ 3 گھنٹے بھی گزر جائیں گے اور وہ سینمے میں چلے جاتے ہیں، فلم بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ وہ وہاں ایئر کنڈیشن بھی ہیں اور روزہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ تقویٰ چاہیے۔ اصل میں تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ اگر روزہ رکھ کے اس طرح کے کام کرنے ہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ صرف ایسی بھوک اور پیاس ہی ہوگی۔ بھوک اور پیاس، پھر میں عرض کروں کہ مطلب گویا کان، زبان اور آنکھ پہ پردے بٹھانا، اس کا نام روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ بھئی روزہ جو ہے وہ صرف منہ کا روزہ نہ رکھو، یہ سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی جو اقسام کی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو عام لوگوں کا روزہ ہے، وہ جو ہم سب رکھ رہے ہیں، ایک خاص لوگوں کا روزہ ہے، پھر یہ ہے کہ خاص اور خاص لوگوں کا روزہ ہے، پھر اللہ کے اولیاء کا روزہ ہے، پھر مقربین کا روزہ ہے۔ 5 قسمیں کی گئی ہیں۔ تو ہم تو بڑی مشکل سے پہلے والا ہی نبھا لیں تو بڑی بات ہے، لیکن بہرحال جو طلب کیا گیا ہے وہ کوشش یہ تو ہے کہ کرنی چاہیے، لعلکم تتقون، کوشش تو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور تقویٰ کی بھی ظاہر ہے کہ درجات ہیں، ایک یہ پہلا درجہ ہے، یہ بھی نہیں کوئی کہے کہ جناب میں تو یہ ایسا کر نہیں سکتا لہٰذا میں روزہ ہی نہیں رکھتا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ لہٰذا روزہ تو رکھنا چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور پہلے قرآن مرحلے یہ پہ کہتا تو ہے، حکم خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے جی۔ سادہ سا روزہ رکھنا تو اس پہ واجب ہے، جی۔ پھر اس کے آگے مراحل ہیں کہ وہ تقوی میں کتنا آگے جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو کہا گیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایمان لے والے دوسرے والا جو ہے، اس کا مطلب ہے جس سٹیج پر تم ہو اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور ترقی کرو۔ تو اسی طرح یہ جو اقسام روزے کی ہیں یا اس خطبات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ تقوی میں مزید منزلیں
طے کرتا جائے. اور فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ ایتام النَّاسِ یُتَحَنَّنْ عَلَىٰ ایتامکم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِکم. تم دوسروں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی مہربانی ہو. ظاہر ہے کہ جب یہ معاشرے میں ایک کلچر ہو جائے گا کہ جو بھی یتیم ہے اس کا اکرام کیا جائے, اس کی عزت کی جائے, تو ظاہر ہے کہ زندگی موت تو یہ ایک دور چلتا ہی ہے. آج اس کے بچے یتیم ہیں تو کل کسی دوسرے کے بھی مومن کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اگر کلچر ہو کہ مومنین جو ہیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. گویا خالق حقیقی اس میں بھی بیان معصوم کے اس فرمان کے تحت, پیغمبر گرامی کے اس فرمان کے تحت بھی یہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یتیموں کا خیال تم نے رکھنا ہے, یتیموں پہ دست شفقت رکھنا ہے, یہ بھی پلٹ کے تمہارے اپنے فائدے میں ہے. کل کو تمہارے اپنے بچے بھی اس حالت میں آ سکتے ہیں. آج اگر جیسا قبلہ فرما رہے ہیں, اگر کلچر یہ بن جائے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی یتیم کے ساتھ دست شفقت کرتا ہے, تو پھر جب کسی اور کے بچے یتیم ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو کلچر جو ہے بن چکا ہوگا وہ اس کے یتیموں کا بھی خیال جو ہے وہ رکھیں گے. اور اگر نفسا نفسی کا عالم ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پوچھتا, کسی غریب کے بارے میں تو نہیں ہے, تو مطلب کل کو اس پہ بھی جو مشکل آتی ہے تو اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھے گا. جی فرمائیے. فرمایا وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ. سبحان اللہ. کہ تم جب نماز پڑھ لو, نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کرو, اور یہ بہترین اوقات ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نظر کرم اور رحمت کی نظر جو ہے اپنے بندوں کی طرف ڈالتا ہے. یہ اس پہ بھی چھوٹی سی ایک بات گزارش میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دعاؤں کا بڑا رواج ہے. یہاں پہ لوگ مشکلات, پریشانیاں آئے دن آپ ٹی ویوں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ سوء استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ دعاؤں کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ متوجہ کیا گیا اور کہا گیا یہ ورد کرو, فلاں کرو, یہ کرو. اگرچہ بعض چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں بھی جائز ہیں, لیکن یہ جو کہا گیا نا خاص طور پہ کہ اپنی نمازوں کے اوقات میں دعا کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات و پریشانیوں میں ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں تو ان کو سب سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے. نماز پڑھتے نہیں اور صرف ورد کرتے رہتے ہیں تو ان وردوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورد کا فائدہ بھی اسی وقت ہے کہ جب وہ نماز کے بعد ہو. اس کا مطلب یہ کہ واجبات کو ادا کر کے مستحبات ادا کیے جائیں گے تو ان کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا. جی قبلہ فرمائیں سوال. وہی میں سمجھتا ہوں کہ بشرطہا و شروطہا, یعنی روزے کے سارے جو فوائد ہیں وہ ایسے نہیں کہ انسان نے مطلب ہے چند گھنٹے بھوکا رہ لیا, پیاسا رہ لیا تو اس کو وہ سارے مل جائیں گے. اور پھر وہی بات ہے کہ در حقیقت یہ وہی درجہ بے درجہ ہی ہے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس وادی میں وارد ہی نہ ہو. اب آپ وارد ہوئے ہیں تو جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے آگے, اور آپ چاہتے ہیں, اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی روح کی پاکیزگی اور نورانیت میں اضافہ ہو. بڑی خوبصورت تعبیر ہے, اللہ نے صاحبان ایمان کو بشارت دی ہے. اس میں ایک تعبیر جو ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ ساری تعبیرات اپنی جگہ پہ, یہاں پہ السائحون آیا ہے, اور وہ جو سیاحت کرتے ہیں, وہ جو سیر کرتے ہیں. پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں, تو آپ نے ارشاد فرمایا السائحون هم الصائمون. سبحان اللہ. یہ جو سیر کرنے والے ہیں یہ روزہ دار ہیں, یہ روزہ دار ہیں جو سیر کرتے ہیں. اب یہ حقیقت میں یہ جو الفاظ, یہ تعبیرات انسان کو ان لفظوں سے عالم معنی کی اصل میں وہ باطنی نورانیت کی طرف دعوت دی گئی ہے, نہ یہ کہ انسان اس ظاہر کو. لہٰذا یہ جو روزہ دار چاہتا ہے کہ سیر کرے, اور یہ سیر وہی ہے کہ جب تک انسان گناہوں کی وادی میں رہے گا تو عالم بالا کی سیر ممکن نہیں ہے, اس عالم نورانیت سے ارتباط ممکن نہیں ہے, اس عالم ملکوت سے ارتباط ممکن نہیں ہے, خداوند عالم کے دسترخوان سے استفادہ کرنا ممکن نہیں ہے اگر میں آلودہ روح کو لے کر چلا جاؤں. روح جب آلودہ ہوگی تو وہاں آلودگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا روح کو آلودہ کرنے کے لیے جتنے دروازے ہیں نا جو انسان کی روح کو نجس کرتے ہیں,
یہ کان ایک دروازہ ہے، آنکھیں ایک دروازہ ہیں، زبان ایک دروازہ ہے، خیالات ایک دروازہ ہیں. یہ ساری چیزیں دروازے ہیں جہاں سے یا نیکی بھی داخل ہوتی ہے یا برائی بھی داخل ہوتی ہے. لہٰذا اس ماہ مبارک کے اندر ضرورت ہے کہ ماہ مبارک کی درست اور صحیح معنویت سے استفادہ کرنے کے لیے ان سارے دروازوں پہ پہرے بٹھائے جائیں، ان سارے دروازوں کو تالا لگایا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ اس روزے کی صحیح معنویت سے استفادہ کر سکے. اور جہاں تک رہا اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس حوالے سے بھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ وہ جو آپ عالم معنی قرار دے رہے ہیں، وہ جو ایک بہت بڑی اس کی عظمت کا بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی معرفت کہ وہ کیا چیز ہے، وہ مطلب عالم معنی جو ہے وہ ہے کیا، اور اس عالم معنی کی عظمت جو ہے وہ کیا ہے. جنہیں پتہ تھا وہ تو اس دنیا کو بہت حقیر سمجھتے رہے، ان کی نظر میں تو یہ دنیا جو ہے وہ کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں رکھتی تھی. ہماری یا عمومی مطلب میں کہوں ہم سب کی وہ نظریں ہی نہیں ہیں کہ ہم عالم معنی اور عالم بالا جو ہے اس کو پوری طرح سے درک کر پائے ہوں. ہم تو اسی دنیا کی نعمتیں انہی کو اصل بنائے بیٹھے ہیں، اور یہی جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف اتنا کھینچ رہی ہیں کہ عالم معنی کی طرف یا عالم بالا کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس عالم بالا کی عظمت کو سمجھنا بھی اور اپنے دل میں اس کو بٹھانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. میں اس کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں اس بات کو. مثلا حدیث کے جملے ہیں، یباہی بکم ملائکتہ، اس ماہ مبارک میں اللہ کے ملائکہ تم پہ مباحات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خالی زمینی عمل نہیں ہے. روزہ انسان کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس عالم معنی کی حقیقتوں، اس کی نورانیت کو، اس کی عظمت کو، اس کے حسن اور اس کے جمال کو درک کرے، دیکھ لے. یہ جو لوگ دنیا سے دور ہو گئے تھے یہ اسی لیے دور ہو گئے تھے کہ انہوں نے عالم بالا کی حقیقتوں کو انہوں نے اس نورانیت کو درک کیا اور اس عالم کی حقیقت کو سمجھ لیا. نتیجتاً جو ہے وہ دیکھیں یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں یا انسان کا ارادہ درست ہو یا انسان غفلت کی دنیا میں نہ ہو. اگر غافل ہے اور عمل کوئی انجام دے رہا ہے تو وہ عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. اگر عمل انجام دے رہا ہے اور انٹینشنلی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک کی اس حقیقت کو، یہ جو بیان کی گئی ہے احادیث میں موجود ہے، احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. اس مہینے کو ماہ کیا کہتے ہیں ربیع القرآن قرار دیا گیا ہے. اس مہینے کو ماہ قیام قرار دیا گیا ہے. اس مہینے کو ماہ توبہ قرار دیا گیا ہے. اور توبہ بھی ظاہر علماء کہتے ہیں، خصوصاً شہید مطاری فرماتے ہیں کہ شکر بھی دو طرح سے ہے، توبہ بھی دو طرح سے ہے. ایک لفظ توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تسبیح انسان کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی توبہ ہے. حقیقت توبہ یہ نہیں ہے. حقیقت توبہ ان لفظوں سے آگے ہے، اور وہ لفظوں سے آگے کیا ہے؟ توبہ یعنی لوٹ جاؤ، توبہ یعنی بازگشت. بازگشت کہاں سے؟ گناہوں سے اللہ کی اطاعت کی طرف، رجوع اللہ. گناہوں سے انسان دوری اختیار کر کے اللہ کی اطاعت کے دامن کو تھام لے، یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ. لہٰذا ماہ مبارک کی معنویت یہ نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک چند گھنٹے جو ہے ہم نے روزہ رکھ لیا، بھوک. ہاں البتہ یہ آغاز ہے، البتہ یہ ابتدا ہے. ابتدا جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے البتہ یہ دروازہ ہے جو ہے وہ اس ماہ مبارک کی اس عظمت کو درک کرنے کے لیے جس کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت کی طرف. بڑی نوازش قبلہ. پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہے، اور اب کی مرتبہ جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کالیں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی، اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ ماہ مبارک کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں اور آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں. یقیناً آپ اپنے سوالات کے ساتھ اس کے بریک کے بعد جو سلسلہ آئے گا تو اس میں آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.